بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدترین انسان جو فرعون سے زیادہ جابر، ظالم اور بدبخت انسان تھا، اور اسی بدبخت انسان کی وجہ سے فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکا، اور فرعون کافر و مشرک مرا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ دوستو، زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ فرعون مصر کی تاریخ کا سب سے بدترین انسان تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے خدائی کا دعویٰ کرنے میں اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لانے اور فرعون کو کافر و مشرک اور جہنمی بنانے میں سب سے بڑا کردار اس انسان کا تھا کہ جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں؟ اسی انسان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی حامان کے نام سے کیا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کا سب سے خاص دوست اور فرعون کا سب سے خاص وزیر حامان کون تھا، اور فرعون اور حامان کی ملاقات کیسے ہوئی، اور حامان نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کروائے، اور بالآخر حامان فرعون کو کیسے لے ڈوبا، اور کیسے فرعون اس کی وجہ سے کافر و مشرک مرا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 6 مقامات پر فرعون کے وزیر حامان کا ذکر فرمایا ہے۔ حامان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حامان مصر کے وزیر کا ایک لقب ہوا کرتا تھا۔ جو کوئی بھی بادشاہ مصر کا وزیر مقرر ہوتا اس کو حامان کہا جاتا تھا۔ جیسا کہ مصر کے تمام تر بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح انہی بادشاہوں کے وزیر کو حامان کہا جاتا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حامان اس مخصوص شخص کا نام ہے جو فرعون موسیٰ کا وزیر تھا، اور جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ دوستو، حامان مصر میں رہنے والا ایک عام باشندہ تھا۔ فرعون اور حامان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب فرعون مزدوری کی تلاش میں مصر کی طرف نکلا، تو ایک مقام پر فرعون اور حامان کی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات دیکھتے ہی دیکھتے دوستی میں بدل گئی، اور اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک دوسرے کے پکے دوست بن گئے۔ دوستو، فرعون وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل پر بے انتہا ظلم ڈھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اس کام میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے سگے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ کہتے ہیں کہ فرعون کے باپ کا نام ماسب اور دادا کا نام ملک ریان تھا، اور بعض نے کہا کہ فرعون کا نام ماسب بن ولید بن ریان تھا، اور 400 برس اس کی عمر تھی، اور اس مدت میں کبھی بیمار نہ ہوا تھا، یہاں تک کہ کبھی سر درد بھی نہ ہوا تھا، اور نہ ہی کبھی کوئی دشمن اس پر غالب آیا تھا۔ فرعون اسے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مصر کا بادشاہ تھا، اور مصر کے تمام فرما رواؤں کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس ملعون نے دعویٰ خدائی کیا تھا، اور لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور جو سجدہ نہ کرتا یا انکار کرتا اسے وہ ملعون قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے بھی اسے فرعون کہا جاتا، یعنی کبر و تکبر سے بھرا ہوا۔ اس نے جب دعویٰ خدائی کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے مصائب میں مبتلا فرمایا، اور جب وہ کسی طور نہ مانا تو بالآخر اسے غرق نیل کیا گیا۔ مذکور ہے کہ فرعون کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی، وہاں سے سیاحت کے لیے نکلا اور بیو شخنا ایک شہر ہے وہاں تک آیا۔ یہاں اس کی ملاقات حامان بے ایمان سے ہوئی جو کہ اس شہر کا ایک باشندہ تھا۔ اس نے فرعون سے اس کے متعلق پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور آگے کدھر کا ارادہ رکھتے ہو؟ تب فرعون نے اسے اپنا نام اور مقام بتایا اور کہا کہ میں شوق سیاحت میں نکلا ہوں۔ تب حامان بولا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور سیر کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون وہاں سے اکٹھے چلے اور مصر پہنچے۔ تب خربوزوں کا موسم تھا، چنانچہ بھوک کی وجہ سے دونوں ایک کھیت میں پہنچے اور خربوزے والے سے کھانے کا سوال کیا۔ تب خربوزے والے یعنی کھیت کے مالک نے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر کھانے کو دوں گا، اگر تم میرے خربوزے شہر لے جا کر بیچ آؤ تو بدلے میں تمہیں کھانے کو کچھ بطور اجرت دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے حامان کو وہیں چھوڑا اور خود
گدھوں پر خربوزوں سے بھرے بورے لاد کر شہر کی طرف چل دیا۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو دروازے پر کھڑے پہرے داروں نے روک لیا اور پوچھا کہ ان بوروں میں کیا ہے۔ فرعون نے کہا خربوزے ہیں۔ چنانچہ پہرے داروں نے کہا کہ ان میں سے کچھ خربوزے یہاں رکھ دو اور جاؤ۔ فرعون نے کہا کہ یہ میرے مالک کے ہیں، اس نے مجھے بیچنے کے واسطے دیے ہیں اور میں ان کا غلام ہوں، سو میں بنا اس کی اجازت یہ کسی کو مفت نہیں دے سکتا۔ پہرے داروں نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو گے تو ہم ہرگز تمہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں گے۔ لہٰذا جب فرعون نے کوئی دوسری راہ نہ پائی تو ان میں سے چند خربوزے پہرے داروں کو بطور رشوت ادا کیے اور شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی دیکھی۔ شہر کے اندر جانے پر اسے بازار میں گشت پر مامور سپاہیوں نے روکا اور اس کے مال کی بابت دریافت کیا۔ فرعون کے بتانے پر ان لوگوں نے بھی ویسا ہی کیا جیسے دروازے پر مامور پہرے داروں نے کیا۔ پھر جو مال بچا اسے بیچنے کے لیے وہ مناسب جگہ تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی دکاندار اسے اپنی دکان کے سامنے اپنا مال لگانے کی اجازت نہ دیتا بنا کچھ دیے۔ چنانچہ یہاں بھی کچھ خربوزے دیے اور ایک دکان کے آگے اپنا مال بیچنے کو بیٹھ گیا۔ دکانداروں نے اس سے کہا کہ یہاں لوگ زرباتی سے سبز پھل، سبزی اور ترکاری وغیرہ خریدتے ہیں اور کچھ نقد پیچھے نہیں رکھتے، یعنی اگر کسی کے پاس ایک چیز یا جنس ہے تو وہ اس میں سے جتنی مقدار تمہیں دے گا بدلے میں تم سے اتنی ہی مقدار میں تمہارا مال یا جنس خرید لے گا، اور اس پر کوئی نقدی باقی نہ رہے گی، یعنی اگر تمہارا مال قیمت میں زیادہ ہو تب بھی، اور یہی ہمارے شہر کا دستور ہے۔ الغرض فرعون نے سارے خربوزے مختلف اجزاء اور اجناس کے بدلے میں بیچے اور شہر سے واپس چلا اور کھیتوں کے مالک کو جو کچھ کمایا تھا دیا اور اس کے گدھے اس کے حوالے کیے اور کہا کہ مجھے یہ کام پسند نہیں آیا، اور واپس شہر کی طرف چل پڑا اور شاہ مصر کے سامنے ایک عرضی پیش کی اور کہا کہ میں غریب الوطن ہوں، لہٰذا مجھے اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ بعض نے کہا کہ جب اس نے شہر میں یہ صورتحال دیکھی تو واپس جانے کی بجائے شہر میں ہی رک گیا اور ایک قبرستان میں قیام کیا۔ اسے وہاں رہتے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ کچھ لوگ قبر نکالنے آ گئے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ میں اس گورستان کا داروغہ ہوں، لہٰذا اگر تم یہاں قبر نکالنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک سونے کا سکہ مجھے دینا ہوگا، تبھی قبر نکالنے کی اجازت دوں گا۔ فرعون کی اس بات پر لوگ حیران ہوئے اور کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ابھی چند دن پہلے تک تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ فرعون نے کہا کہ اب سے ایسا ہی ہوگا، میں اس قبرستان کا داروغہ ہوں، بس اب بنا میری اجازت نہ تو تم یہاں قبر نکال سکتے ہو اور نہ ہی مردہ دفن کر سکتے ہو، جب تک کہ مجھے ایک سونے کا سکہ بطور خراج ادا نہ کرو گے۔ تب چاروں ناچار ان لوگوں نے ایک سکہ سونے کا فرعون کو ادا کیا اور اس کے بعد قبر نکالی۔ بعد اس کے یہ سب چل نکلا۔ فرعون اسی قبرستان میں رہتا اور ہر آنے والی میت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لیے ایک سکہ سونے کا وصول کرتا، اور بعض نے کہا کہ وہ مرنے والے کی حیثیت کے مطابق رقم وصول کیا کرتا۔ مذکور ہے ایک بار شہر میں کوئی وبا پھیلی جس سے بہت زیادہ لوگوں کی موت ہوئی، اور اس طرح فرعون کے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو گیا۔ روایت ہے کہ ایک بار شہر کا وزیر مر گیا۔ جب درباری اسے دفنانے کے واسطے لے کر گئے تو فرعون نے پوچھا کہ کون مرا ہے، تب ان لوگوں نے بتایا کہ شہر کا وزیر۔ فرعون نے جب ان سے رقم کا مطالبہ کیا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ یہ کیسا قانون ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں اس قبرستان کا داروغہ ہوں اور ایک عرصے سے یہیں پر ہوں، اور یہ خراج میں سب سے وصول کرتا ہوں۔ چنانچہ شہر کے لوگوں نے اس بات کی تائید کی اور کہا کہ ایسا ہے، یہ تو کافی عرصے سے یہیں پر رہتا ہے اور ہر آنے والی میت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لیے خراج وصولتا ہے۔ الغرض جب درباریوں نے یہ معاملہ دیکھا تو فرعون کو پکڑ کر شاہ مصر کے پاس لے گئے اور ساری تفصیل سے اسے آگاہ کیا۔ تب شاہ مصر نے فرعون سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے، تمہیں اس کام پر کس نے رکھا؟ تب فرعون نے اول تا آخر اپنے شہر میں آنے اور شہر کے حالات کے بارے میں تفصیل بیان کی، اور بعد اس کے نہایت ادب سے کہا کہ جب میں نے شہر کے یہ حالات دیکھے تو مجھے لگا کہ اس شہر میں کوئی قانون نہیں، جس کے پاس جس قدر اختیار اور طاقت ہے وہ اتنا ہی لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ میں ایک غریب الوطن اور نہایت غریب آدمی تھا، میری قوت بازار میں بیٹھنے کی نہ تھی، اس لیے میں قبرستان میں بیٹھ گیا
اور لوگوں سے خراج وصولنے لگا۔ نہ کسی نے میرے اس کام پر کوئی احتجاج کیا اور نہ ہی کوئی شکایت کی، اور جو حالات شہر کے تھے اس میں لوگ شکایت لے کر کہاں جاتے کہ شکایت درج کرنے والوں کو بھی انہیں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا، اس لیے لوگوں نے کم دے کر لینا مناسب خیال کیا۔ چنانچہ شاہ مصر نے فرعون کی گفتگو سے اسے ایک دانا اور دور اندیش فرد خیال کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم اس شہر کے حالات کو بہتر بنا سکتے ہو اگر تمہیں اس کا اختیار دیا جائے؟ فرعون نے اس بات کی حامی بھر لی اور کہا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ مجھے صاحب اختیار بنایا جائے تو میں شہر مصر کو ان سارے فتنوں سے صاف کر دوں گا۔ الغرض شاہ مصر نے فرعون کو مرنے والے وزیر کی جگہ پر مامور کیا اور تمام اختیار شہر کے فرعون کو دیے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کا وزیر مقرر ہوتے ہی حامان کو اپنے پاس شہر میں بلوا لیا اور اسے اپنا ساتھی مقرر کیا۔ اس کے بعد جو خراج شاہی، سپاہی اور دربان وغیرہ دکانداروں، تاجروں اور عام رعایا سے وصولتے تھے سب بند کیے۔ اس کے بعد اعلان کیا کہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی شکایت ہو تو وہ میرے دربار میں حاضر ہو سکتا ہے۔ ہر شخص کی فریاد بلا تفریق سنی جائے گی اور اسے انصاف دلایا جائے گا۔ فرعون کے اس فیصلے سے شہر کے دکاندار، تاجر اور عام رعایا سب بہت خوش ہوئے کہ ایک اضافی خراج اور رشوت دینے سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ اب انہیں اپنے مال پر فائدہ ہوتا نظر آنے لگا، اس لیے لوگوں کے دلوں میں فرعون کے لیے عزت و احترام اور محبت پیدا ہو گئی۔ تب فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل مصر مجھ سے اور بھی زیادہ محبت کریں اور میری عزت لوگوں کی نظر میں اور بھی زیادہ بڑھے اور شہر کے لوگ مجھے نعوذ باللہ درجے میں خدا کے برابر سمجھیں اور میں دعوی خدائی کروں اور سب لوگ مجھے پوجیں۔ تب حامان ملعون نے کہا کہ ابھی ایسا ممکن نہیں، اگر تو ایسا چاہتا ہے تو پہلے آہستہ آہستہ خلقت شہر کو اپنے ہاتھ میں لا، تاکہ جب تو خدائی کا دعویٰ کرے تو زیادہ لوگ تیری طرفداری کرنے والے ہوں۔ تب فرعون ملعون نے کہا کہ اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے، کیونکہ شہر کے سب لوگ ابھی تک یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر مستحکم ہیں، میں کس طرح انہیں اس طرف لا سکتا ہوں؟ چنانچہ اس بارے میں مل کر کوئی تدبیر کرنے لگے اور بہت سوچ بچار کے بعد آخر یہ تدبیر ٹھہرائی۔ پس فرعون شاہ مصر کے پاس گیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ رعایا پر 1 سال کا ٹیکس جو ان سے ان کے مال پر وصول کیا جاتا ہے معاف کر دیا جائے، اور وہ سارا جتنا 1 سال کا بنے گا وہ میں اپنی طرف سے شاہی خزانے میں جمع کروانے کو تیار ہوں۔ بادشاہ فرعون کی حکمت و دانائی سے اور امور وزارت سے بڑا خوش تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع ہو، چنانچہ 1 سال کا ٹیکس تمہاری طرف سے میں رعایا پر معاف کرتا ہوں۔ فرعون نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ شاہی خزانے میں کوئی کمی ہو، لہٰذا اس 1 سال کا ٹیکس رعایا کی طرف سے میں شاہی خزانے میں جمع کروا دوں گا۔ پس بادشاہ کم عقل اور نافہم تھا، فرعون کی خاطر 1 سال کا خزانہ رعایا سے نہ لیا اور کہا کہ جو تمہارا دل چاہے ویسا کرو۔ تب فرعون نے دیوان اور خزانچیوں کو بلوا کر پوچھا کہ مصر کا خزانہ 1 سال میں رعایا سے کتنا وصول ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنا ہوتا ہے۔ پس فرعون نے اتنا روپیہ حامان کے ہاتھ شاہی خزانے میں اپنی طرف سے جمع کروا دیا۔ اس کے بعد سارے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال کا ٹیکس رعایا پر ہماری طرف سے معاف کیا گیا اور ہم نے اپنی طرف سے اتنا خزانہ بادشاہ کی سرکار میں شاہی خزانے میں جمع کروا دیا ہے، اور علاوہ اس کے 2 سال مزید کا خزانہ ٹیکس معاف کرنے کی اپیل بھی سرکار اعلیٰ میں پیش کی، سو وہ بھی قبول ہوئی، یعنی اب 3 سال تک رعایا سے کسی بھی طرح کا کوئی ٹیکس وصول نہ کیا جائے گا۔ پس جب یہ منادی سنی تو تمام رعایا مصر بہت خوش ہوئی، اور غریب غربا جتنے بھی تھے سبھی نے فرعون کی ترقی اور خوشحالی کے واسطے دعا مانگی اور خدا کا شکر بجا لائے۔ اس طرح رعایا نے فرعون کی نیکی اور فراخ دلی کے چرچے ہونے لگے، اور رعایا کی نظر میں اس کی عزت اور قدر و منزلت بڑھی۔ پس 3 سال کا ٹیکس معاف ہونے کی وجہ سے مصر کی رعایا کو فراغت ہوئی۔ بعد کچھ عرصے کے شاہ مصر مر گیا اور کوئی والی وارث تو اس کا تھا نہیں جو تخت پر بیٹھتا اور امور سلطنت کو سنبھالتا۔ پس بادشاہ کو دفنانے کے بعد 3 دن تک تعزیت کی، اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، غریب غربا، چھوٹے بڑے سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور اس بات پر غور و فکر کیا کہ
کہ اب تخت شاہی پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ بنا بادشاہ کے ملک ایسے ہی تھا جیسے کہ بنا سر کے دھڑ۔ چونکہ ان لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 سال کا خزانہ رعایا پر معاف کیا تھا، اور وہ سارا 3 سال کا خزانہ اپنی طرف سے شاہی خزانے میں داخل کیا تھا۔ علاوہ اس کے وہ سارے ٹیکس بھی معاف کیے تھے جو شاہی سپاہی عوام سے بے وجہ لوٹتے تھے، اس لیے سب اس سے خوش تھے اور اسے اپنا خیر خواہ جانتے تھے۔ پس یہ خیر خواہی دیکھ کر سبھی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ فرعون ہی ہمارے لیے بہتر بادشاہ ہے، اور اس مردود کو تخت پر جا بیٹھایا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا تو اس نے حامان ملعون کو اپنا وزیر منتخب کیا، چونکہ اسی کی تدبیر اور مشورے سے فرعون تخت شاہی تک پہنچا تھا۔ تب کہنے لگا کہ اب ملک مصر مسلم ہمارے ہاتھ آیا اور ہم یہاں کے بادشاہ ہوئے۔ حامان سے کہا کہ پس اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ مخلوق اب مجھے خدا کہے اور معبود جانے اور میری پرستش کرے، مجھے سجدہ کرے۔ لعنت ہو اس بدبخت پر۔ تب حامان ملعون نے یہ صلاح دی کہ سب سے پہلے پورے ملک مصر میں یہ حکم جاری کرنا چاہیے کہ علماء فضلاء جتنے ہیں ہماری حکومت میں کوئی تعلیم نہ دینے پائے، سب درس و تدریس موقوف کر دیے جائیں۔ تب آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے دور اور بے خبر ہوتے جائیں گے، اور جو آئندہ پیدا ہوں گے لڑکے بالے سب کے سب بے علم اور جاہل ہوں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ سب اپنے دین سے برگشتہ ہوں گے اور کوئی علم ان کو دین کا نہ ہوگا۔ بس حامان کے کہنے پر فرعون نے سارے ملک میں حکم جاری کروا دیا کہ اب سے ہمارے ملک میں کوئی عالم فاضل دین کی تعلیم نہ دے اور نہ ہی کوئی اور تعلیم، اور تمام درس و تدریس بند کروائے، اور حکم جاری کیا کہ جو کوئی تعلیم سیکھتا سکھاتا دیکھا گیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح سارے ملک میں تعلیم و تعلم کا باب موقوف کروا دیا۔ چنانچہ اس خوف سے سب نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا، اور علماء میں سے جنہوں نے اس کی بات سے انکار کیا انہیں ملعون نے قتل کروا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی مدت میں تمام لوگ جاہل بن گئے اور دین سے مذہب سے کوسوں دور اپنے خدائے واحد کو بھلا کر مثل جانوروں کے ہو گئے۔ مصر میں تب 2 قومیں آباد تھیں، ایک قوم قبطی اور دوسری قوم بنی اسرائیل۔ قبطی قوم وہ قدیم مصری تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے سے ہی مصر میں آباد تھے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، اسی نسبت سے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جب لوگ مکمل طور پر جاہل ہو گئے تو حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اب لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ فرعون ملعون نے لوگوں کو بت پرستی پر لگا دیا۔ تب قبطی قوم تو بت پرستی پر مائل ہو گئی اور فرعون کی باتوں پر عمل کرنے لگی، لیکن بنی اسرائیل کی قوم چونکہ اندر سے ابھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم تھی، سو انہوں نے بت پرستی سے صاف انکار کر دیا۔ پس فرعون ملعون ان پر زیادتی کرتا اور قبطی قوم کو خوب نوازتا، اور قوم بنی اسرائیل کو ان کے خادموں میں رکھتا، اور تمام نیچ کام بنی اسرائیل کے ذمے کیے اور ان پر ظلم ڈھاتا، اور اسی طرح عرصہ 20 سال کا گزر گیا۔ بعد اس کے لائن نے لوگوں کو پکار کر کہا کہ میں ہوں تمہارا رب، سب سے یعنی ان بتوں سے بھی بڑا خدا میں ہوں، سو مجھے سجدہ کرو اور معبود جانو اور میری ہی عبادت کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے نوازا جائے گا، اور جو انکار کرے گا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ پس قوم قبطی نے فرعون کو پوجنا اختیار کیا، اور اسی طرح 40 سال کا عرصہ گزرا، اور بعد اس کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کہا اب سے میں تنہا تمہارا رب ہوں، میری پرستش کرو۔ قوم قبطی جو فرعون کو پوجنے اور سجدہ کرنے والے تھے انہی پر خوب نوازش کرتا اور بنی اسرائیل کو تکلیف دیتا کہ وہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور باؤس جزیہ کے فرعون ان سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور تحقیر کرتا، اور جن کاموں کو حقیر سمجھتا مثلا محنت اور بھار اٹھانا، لکڑی چیرنا، چنا دلنا، گھاس کاٹنا، جھاڑو کشی کرنا اور گوبر پھینکنا، ان سب کاموں میں مقرر کیا تھا، اور علاوہ اس کے انہیں شہر اور دیہاتوں میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیتا اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت کرواتا، غرض ہر طرح سے ان کی تذلیل کرتا اور ان کی عزت و وقار نہ کرتا۔ ایک عورت جن کا نام آسیہ تھا بنی اسرائیل سے تھی،
اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر مضبوطی سے قائم تھیں، اور وہ اپنے حسن و خوبی اور عادات و خصائل اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے شہرت رکھتی تھیں۔ انہیں فرعون نے اپنے نکاح میں رکھا تھا، اور بعضوں نے کہا کہ فرعون نے انہیں اپنی عقیدت مند سمجھ کر عزت کے ساتھ اپنے محل میں رکھا ہوا تھا، مگر وہ اپنے دین میں مضبوط تھیں اور کوئی کام خلاف شرع نہ کرتیں۔ دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی بیان کی۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، دوسرا مریم بنت عمران اور حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، ایک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ سب صالح تھیں۔ الغرض قوم بنی اسرائیل ایک مدت تک فرعون کے عذاب میں اور اس کی قوم کی خدمت گزاری میں گرفتار رہے۔ زن و مرد اس قوم کی خدمت گزاری اور بار برداری میں رہتے اور صبر کرتے، پھر بھی اپنے دین کے خلاف نہ چلتے اور شب و روز اللہ کی یاد اور استغفار میں مصروف رہتے اور خدا کی عبادت کرتے۔ دوستو، فرعون کے ہر ظلم و ستم اور گناہ کے پیچھے سب سے بڑا کردار حامان کا تھا۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی ظلم ہوئے اور جتنے لوگوں کا قتل عام کیا گیا اور جتنے لوگوں کو بت پرستی کے اندر مبتلا کیا گیا اور جتنے لوگوں کو فرعون کا خدا نہ ماننے کی وجہ سے قتل کیا گیا، یہ تمام تر مظالم حامان کے مشاورت اور حامان کے حکم پر کیے گئے۔ بظاہر تو مصر کا بادشاہ فرعون تھا، لیکن فرعون جو کوئی بھی کام کرتا وہ اپنے دوست حامان کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتا تھا، بلکہ مصر میں ہونے والی ہر برائی کے پیچھے حامان کی شیطانیت تو چھپی ہوئی تھی۔ حامان فرعون کو جو کوئی بھی مشورہ دیتا، فرعون وہی کام کرتا۔ اسی وجہ سے تاریخ کے اندر حامان کو فرعون سے بھی بڑا جابر و ظالم اور بدترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو فرعون نے حامان سے کہا کہ میں مصر کے اندر خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگ مجھے اپنا خدا مانیں اور میری پوجا کریں اور میرے سامنے سجدہ کیا کریں۔ فرعون حامان سے کہنے لگا، خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا مانیں؟ تو اس وقت حامان کے مشورے کو سنتے ہوئے مصر کے اندر دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگائی گئی اور درسگاہوں کو بند کیا گیا۔ چنانچہ اس طرح حامان کے کہنے پر مصر کے اندر دینی درسگاہوں کو بند کیا گیا اور دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین سے دور ہونے لگے۔ اس کے بعد مصر کے لوگوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرنے کے لیے حامان نے ایک چال چلی کہ مصر کے ہر گھر میں بتوں کی پوجا شروع کروائی، اور اسی طرح مصر کے ہر گھر میں لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے بعد جب فرعون اور حامان نے دیکھا کہ مصر کے تمام تر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ اب مصر کے تمام لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا جائے اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے ایسا ہی کیا۔ مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک مقام پر اکٹھا کیا گیا۔ فرعون نے ان تمام تر لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت مصر کا سب سے بڑا قبیلہ قبطیہ تھا، اور وہ فرعون کو اپنا خدا ماننے لگا اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگا۔ چنانچہ اسی طرح فرعون نے مصر کے تمام تر لوگوں کے سامنے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس طرح فرعون مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے کہ جن کے سینے ابھی بھی ایمان کے نور سے منور تھے اور جو ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ فرعون کو جب ان لوگوں کا پتہ چلا تو بہت زیادہ غضبناک ہوا۔ چنانچہ اس وقت فرعون نے ان چند مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کیے اور ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور مصر کا سب سے مشکل ترین کام اور بھاری بھرکم کام بنی اسرائیل کے ان چند مسلمانوں سے لیا جاتا اور ان پر بدترین تشدد کیا جاتا۔ اس طرح جب فرعون اور حامان کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ہدایت کے لیے
اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لائے۔ فرعون سے کہنے لگے کہ اے فرعون، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اس کی وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تجھے 4 طرح کے انعامات عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں جو تیرا رب مجھے عطا فرمائے گا؟ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتائیں کہ شاید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو یہ بتایا کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی نعمت تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور تو کبھی بیمار نہ ہوگا، اور دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 2 اور ممالک کی بادشاہت عطا فرمائے گا۔ اس ملک کی بادشاہت تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود ملی ہے، تو سوچ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا تو اللہ تجھے کیا کچھ عطا فرمائے گا، اور اگر تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ اس کے بعد فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ سے جا کر کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فلاں فلاں نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ بات سن کر حضرت آسیہ بہت خوش ہوئیں اور فرعون سے کہنے لگی کہ اے فرعون، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر تو اپنی جان قربان کر دے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آ۔ یہ کہتے ہوئے حضرت آسیہ زاروں کے تار رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ آفتاب تیرا تاج ہوگا۔ حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگیں کہ آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، بلکہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی مجلس میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آنا چاہیے تھا اور دعوت حق کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی بات سن کر فرعون حضرت آسیہ سے کہنے لگا کہ میں ایک بار اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کرنا چاہوں گا۔ تو حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگی کہ حامان سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس بات کا اہل نہیں، لیکن چونکہ حامان فرعون کا سب سے قریبی دوست تھا اور سب سے خاص وزیر، لہذا فرعون مشورہ کرنے کی غرض سے حامان کے پاس گیا اور سارا ماجرا بتایا۔ فرعون حامان سے پوچھنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان نے جیسے ہی فرعون کی بات سنی تو غصے سے لال پیلا ہوا اور زاروں کے تار رونے لگا اور گریبان کو پھاڑنے لگا، اور حامان نے اپنی دستار کو اٹھا کر زمین پر مارا اور شور و گل کیا، اور روتے ہوئے فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں معاذ اللہ یہ گستاخی کیسے کی؟ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی وجہ سے چلتی ہے، اور مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز آپ کے تابع ہے، اور دنیا کے تمام بڑے بادشاہ آپ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ فرعون کا حامان فرعون سے کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی توہین کی، آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائیں جبکہ پوری دنیا کائنات آپ کو سجدہ کرتی ہے اور آپ پوری دنیا کے رب ہیں۔ اس طرح حامان فرعون کو بھڑکانے لگا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں، خدا سے انسان بننا چاہتے ہیں، جبکہ یہ آپ کی بہت بڑی توہین ہے۔ اگر آپ نے اسلام قبول ہی کرنا ہے تو اس سے پہلے مجھے مار ڈالیے تاکہ میں اپنی زندگی میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ چنانچہ اس طرح حامان فرعون کو غرور و تکبر کا جھوٹا لالچ دے کر بہکانے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے منع کرنے لگا۔ چنانچہ فرعون نے جب حامان کی یہ بات سنی تو فرعون غرور و تکبر میں آ گیا
اور غرور و تکبر کے اندر آ کر خود کو خدا سمجھنے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس طرح فرعون نے حامان کی باتوں میں آ کر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، اور اس طرح فرعون حامان کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوا اور جہنمی قرار پایا۔ دوستو، جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھا اور فرعون بارہا سمجھانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا اور کئی بار اللہ تعالیٰ کے عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی دعوت حق کو قبول نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر اپنا عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرعون کو غرق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام تر مسلمانوں کو لے کر مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا، اور فرعون نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے، اور معاذ اللہ سب کو قتل کر دینا ہے۔ چنانچہ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو پیچھے سے فرعون بھی اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، کیا آج ہمیں فرعون سے کوئی نہیں بچا سکتا؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا عصا دریائے نیل کے کنارے مارا تو دریائے نیل سے راستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے دریائے نیل کو آسانی کے ساتھ عبور کر لیا۔ ادھر جب فرعون دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل کے اندر داخل ہوا۔ جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے بالکل درمیان پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ دریائے نیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرعون کے لشکر کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے موت آتے دیکھی تو فرعون بلند آواز سے چلایا اور کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ کے خدا پر ایمان لایا، اور میں اس خدا پر ایمان لایا جس خدا پر قوم بنی اسرائیل ایمان لائی۔ اس طرح جب فرعون غرق ہونے لگا تو دعا مانگنے لگا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا اور فرعون کے منہ میں ڈال دیا تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو نہ مانگ سکے، اور فرعون اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا قابل قبول نہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو چکا تھا اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ آج بھی فرعون کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا، جس کا سب نے مشاہدہ کیا۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکالیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ دوستو، آج بھی فرعون منفتح ثانی کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت یوم عاشور کو ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون سا روزہ ہے جو تم رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہو، لہٰذا تم بھی روزہ رکھو۔
دوستوں روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی طرف چلے۔ راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کو پوجتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے، اے موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم بڑے ہی جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے قبل اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھائی بھی تھے اور نبی بھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ طور پہنچے اور پروردگار سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اور جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں میں ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ دوستو روایات کے مطابق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور گئے تو پیچھے سامری نامی ایک قبطی نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا اور بظاہر آپ علیہ السلام پر ایمان لا کر ساتھ ہو گیا تھا، بنی اسرائیل سے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچھڑا تیار کیا، جس میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لے لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو دریا پار کروا رہے تھے۔ یہ بچڑا جب تیار ہو گیا تو یہ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا، یعنی جب اس میں ہوا داخل ہو جاتی تو اس میں سے گائے یا بیل کی آواز نکلتی۔ اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بولا، یہی تمہارا اصل معبود ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں کیا، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی، پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامری کے بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو سخت ناگوار گزرا، غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ کر انہیں سخت سست کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو، دراصل قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا، میں نے فرشتے کے نقشے پاس سے مٹی ایک مٹھی میں بھر لی تھی، پھر اس کو بچڑے کے کلب میں ڈال دیا اور مجھے یہ کام بھلا لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا، جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، سامری عمر بھر یہی کہتا رہا کہ مجھے نہ چھونا، کیونکہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بچھڑے کو جلا کر دریا میں پھینک دیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات سے درس و تدریس شروع کی تو بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر ہیلے بہانے کرنے لگے اور بولے، اے موسیٰ، ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم نے خود ہی بنا لیا ہو۔ اس صورتحال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ سے رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس قوم کے منتخب افراد کو لے کر کوہ طور پر آ جاؤ تاکہ ہم ان کو اپنا کلام سنا دیں اور انہیں یقین آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 سرکردہ افراد چنے اور انہیں کوہ طور پر لے گئے، اور جب اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سن لیا تو بولے، جب تک ہم اللہ کو خود سے نہ دیکھ لیں کیسے یقین کر لیں؟ ان کی اس ہٹ دھرمی اور سرکشی پر کوہ طور لرز اٹھا اور اوپر سے شدید بجلی کڑکی، جس کی دہشت سے یہ سب بظاہر مردہ ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دعا کی، جس پر اللہ نے ان سب کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ پھر یہ سب گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنے لگے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ لوگ قوم کے پاس واپس آئے اور توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، مگر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ حسب عادت پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق فرما دیا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں اللہ نے فرمایا، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ بنی اسرائیل اپنے سروں پر کوہ طور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں اس بڑے پہاڑ کے نیچے دب کر ختم نہ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ سجدے میں گر کر توبہ و استغفار کرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر انہیں معاف کر دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں وادی تہ میں قید کے دوران اللہ تعالیٰ کے انعامات کی جو بنی اسرائیل پر ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارض مقدسہ یعنی ملک شام جانے اور اپنے باپ دادا کی سرزمین کافروں سے چھڑانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پر قوم جبارین کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ عجیب خوفناک شکل و صورت اور ہیبت ناک قد و قامت کے مالک تھے۔ ان کے ظلم و ستم اور قہر و جبر کی داستانیں عام تھیں۔ بنی اسرائیل نے جب شہر سے باہر ان کے حالات سنے تو شہر میں داخل ہونے اور ان سے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بولے کہ موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ اگر لڑنا ہی ضروری ہے تو آپ علیہ السلام اور آپ کا پروردگار جا کر ان سے لڑائی کر لیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی تمام تر نافرمانیوں اور بے ہدگیوں کو اب تک بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتے چلے آئے تھے اور ان کے لیے دعا گو رہتے اور اللہ سے انہیں معافی دلوا دیتے، لیکن ان کے اس جواب پر بے حد غمگین اور رنجیدہ ہو گئے اور ان کے لیے بد دعا فرماتے ہوئے انہیں فاسقین کے نام سے پکارا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مصر اور شام کے درمیان میدان تہ میں قید کر دیا اور وہ 40 سال اس میدان میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، جو ان کی غلطیوں اور نافرمانیوں پر اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے، جس کی برکت سے سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی رہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام کی دعا سے ان کے سروں پر ابر کا سایہ کر دیا گیا۔ پھر بھوک کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما دیا۔ من ایک قسم کے دانے تھے جو زمین میں پھیلے ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل انہیں پیس کر روٹی بنا لیتے، جبکہ سلوہ ایک قسم کے پرندے تھے جو دریا کی طرف سے آتے تھے۔ مدتوں یہ لوگ من و سلوہ کھاتے رہے، ان کے کپڑے میلے ہوتے اور نہ ہی پھٹتے۔ جب ان کو پانی کی حاجت ہوئی تو وہ بھی عطا کر دیا گیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو
مگر زمین پر فساد نہ کرتے پھرو۔ لیکن دوستو بنی اسرائیل نے حسب عادت نعمت خداوندی کی ناشکری کرتے ہوئے ادنا چیزوں کی فرمائش کر دی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ وادی طے میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کے 2 پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور 2 نیک بندے حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوقنا بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے طفیل بنی اسرائیل کو 40 سالہ قید اور سزا کے دوران بھی اپنی نعمتوں اور انعامات سے نوازتا رہا، لیکن بنی اسرائیل اپنے مکر و فریب سے باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک اور واقعہ بھی قابل ذکر ہے جو بیل ذبح کرنے کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی بزرگ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار بوڑھا تھا جس کے بھتیجے اس کی موت کے متمنی تھے تاکہ وہ وارث بن جائیں، لہٰذا ایک نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی لاش پھینک دی۔ لوگوں کو صبح پتہ چلا تو قاتل کی تلاش شروع ہو گئی، مگر کچھ علم نہ ہو سکا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس پر اللہ نے حکم فرمایا کہ ایک گائے ذبح کریں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، تو وہ بولے، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ کہا، پروردگار فرماتا ہے وہ بیل بوڑھا ہو اور نہ بچھڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا، پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، زمین جوتتا ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کے داغ نہ ہو۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا تو ہم نے کہا، اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ کے حکم کے مطابق گائے کے گوشت کا حصہ مقتول کے جسم سے ملایا گیا تو وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، اس کی رگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے فلاں بھتیجے نے قتل کیا۔ یہ کہہ کر وہ مر گیا اور جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے کہنے پر قاتل کا پتہ انہیں بتا دیا۔ دوستو، روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک تفصیلی واقعہ بھی ملتا ہے۔ ویڈیو کے لمبا ہونے کے ڈر سے یہ واقعہ بیان نہیں کیا جا رہا، یہ واقعہ ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کے لیے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کی 28ویں سورت سورہ قصص کی آیات 76 تا 83 میں اللہ تبارک و تعالی نے قارون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بہت امیر و کبیر لیکن نہایت متکبر، مغرور، ظالم اور حاسد شخص تھا۔ قرآن مجید کے مطابق اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی طاقتور لوگ مل کر بمشکل اٹھا پاتے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک مدفون خزانہ مل گیا تھا۔ یحییٰ بن سلام اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قارون سرمایہ دار تھا اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی نگرانی پر مامور تھا۔ اس عہدے پر رہ کر اس نے بنی اسرائیل کو بہت ستایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ قارون تورات کا حافظ اور عالم تھا اور ان 70 اصحاب میں سے تھا جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میقات کے لیے منتخب فرمایا تھا۔
مگر اسے اپنے علم پر ناز و غرور پیدا ہو گیا تھا اور اسے اپنا ذاتی کمال سمجھ بیٹھا تھا۔ روح المعانی میں محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اسے تورات یاد تھی، مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا۔ اس کی منافقت کا سبب دنیا کی جاہ و عزت کی بے جا حرص تھی، اور چونکہ پورے بنی اسرائیل کی قیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کے وزیر اور شریک نبوت تھے، اس کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو ان کی برادری کا بھائی اور قریبی رشتہ دار ہوں، میرا اس سیاست و قیادت میں کوئی حصہ کیوں نہیں؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مجھے اس میں کچھ دخل نہیں، مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ پیارے دوستو، فرمان الہی ہے کہ ایک روز قارون بڑی آرائش، ٹھاٹھ اور شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، یہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ کا علم دیا گیا تھا اور جو صاحب ایمان تھے وہ کہنے لگے تم پر افسوس ہے، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اور اجر اللہ کے ہاں تیار ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ملے گا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ قارون ایک بخیل شخص تھا جسے مال و دولت سے بے حد محبت تھی۔ وہ زکوٰۃ دیتا اور نہ اپنا مال غریبوں پر خرچ کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار تنبیہ کے باوجود اس کا غرور و تکبر، بغض، حسد، بخیلی اور غریبوں سے نفرت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ یوں اللہ نے ایک امیر، کبیر، مغرور اور بخیل شخص کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور اس کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے قریب ایک وادی سے اوریت نے دریافت کیا تھا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ ایلیٹ سمتھ نے 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی پائی گئی تھی، جو کھارے پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ اس نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ اور جسم کے جائزے کا حال اپنی کتاب شاہی ممیاں 1912 میں درج کیا ہے۔ اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی، حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو گئے تھے۔ اس وقت سے ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ قوم فرعون پر نازل کیے گئے عذابات دوستو امت مسلمہ کے لیے نہ صرف باعث عبرت بلکہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ 58 مسلم ممالک اور 2.5 ارب مسلمان جس بدحالی اور تنزلی کا شکار ہیں، وہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ سے بے راہ روی کی وجہ سے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، ہم حج عمرہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن سود کو برا نہیں سمجھتے۔ رشوت لینا اور دینا مجبوری گردانا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، بے ایمانی، ہیر پھیر کاروبار کا حصہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر یہ سب اعمال ہی ہماری کامیابی و کامرانی کا پیمانہ ہے تو پھر غلاظت کے اس ڈھیر پر بیٹھ کر ہمیں اللہ کی مزید ناراضگی کا انتظار کرنا ہوگا، جو انفرادی عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے کاموں سے بچائے جو اس کے غضب کو دعوت دینے والے ہوں، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔